بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 116 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام کی اہم ترین خصوصیات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام کی سب سے اہم خصوصیت کیا کیا ہے، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو سب سے زیادہ خاص ہیں اسلام میں۔ یہ خصوصیت اسلام کی توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد اور محور عقید توحید ہے۔ توحید کے درج ذیل 3 ذیلی عنوانات ہیں۔ نمبر 1، توحید ربانی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذاتی صفات اور صفاتی کمالات میں بے مثل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تمام کائنات کا وہ تنہا مالک ہے اور صرف اسی ایک کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، توحید انسانی۔ تمام انسان اصل کے لحاظ سے ایک جان سے پیدا کیے گئے۔ ارشاد الہی ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ نمبر 3، توحید ایمانی۔ تمام اہل اسلام کے عقائد ایک ہی اجزائے ایمانی سے مرکب ہے، یکساں ہے، اور ارکان اسلام میں تمام اہل ایمان شریک ہیں۔ اسلام کی اہم ترین خصوصیت میں سے سب سے بڑی خصوصیت توحید ہے۔ اسلام کے اندر یا اسلام نے جو توحید پیش کی وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام کی پیش کردہ توحید کو 3 عنوانات میں بیان کیا جاتا ہے: توحید ربانی، توحید ایمانی اور توحید انسانی۔ توحید ربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق وحدانیت کا عقیدہ رکھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور اپنی صفاتی کمالات میں بھی یکتا ہے، کوئی اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں، کسی اعتبار سے کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کسی کوئی شرکت نہیں، ملکیت میں بھی یہ تنہا ہے، اسی طرح عبادت میں بھی یہ تنہا، معبودیت میں بھی یہ تنہا ہے، یعنی تنہا صرف اسی ایک کی عبادت کی جا سکتی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ توحید ربانی میں چیزیں آتی ہیں۔ اور توحید انسانی یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، قرآن کریم نے کہا کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے تمام کے تمام انسان پیدا ہوئے۔ اور تیسری قسم توحید کی توحید ایمانی۔ توحید ایمانی یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کے ایمان ایک ہیں، یعنی جو ایک مسلمان کا عقیدہ وہی دوسرے مسلمان کا بھی ایمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ علاقے کے مسلمانوں کا ایمان کچھ ہو اور کچھ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کا ایمان کچھ ہو، یعنی تمام مسلمان اجزائے ایمانی اور ارکان اسلام میں برابر کے ہیں۔ کسی کا ایمان کسی دوسرے سے نہ کمتر ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کے ایمان میں کوئی تفاوت ہو سکتا ہے۔ یہ توحید ایمانی ہے۔ اخوت اسلامی۔ اسلام کی ایک بڑی خصوصیت اخوت اسلامی ہے۔ اسلام اونچ نیچ کے امتیازات صرف حلفی طور پر ہی ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ ایجابی طور پر اعلان کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اتحاد و یگانگت اور اخوت و بھائی چارگی پر ہے۔ ارشاد نبوی ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت اور مال اور خون حرام ہے۔ اخوت اسلامی یہ ہے کہ اسلام نے اونچ نیچ کے امتیازات کو ایجابی طور پر ختم کیا اور یہ بتایا کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، یعنی اسلام میں طبقاتی نظام کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ یعنی بھائی بھائی کا مطلب یہ کہ ایک بھائی کا جو درجہ وہی دوسرے بھائی کا بھی درجہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں کی جو بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی، وہ اتحاد، یگانگت اور اخوت و بھائی چارگی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خیانت نہیں کرتا، نہ اس سے غلط بیانی کرتا ہے اور نہ اس کی عزت و حرمت کو پامال کرتا ہے، بلکہ اس کی عزت و حرمت اس پہ حرام ہے، یعنی جس طریقے سے انسان اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے اور اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھی بے عزتی نہیں کرتا، یا اسی طرح سے ایک انسان جس طرح سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو ناجائز طریقے سے مال نہیں رکھتا، اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے نہیں رکھتا۔ اس طرح خون، یعنی اس کا خون کرنا بھی حرام ہے۔ اسی جیسا کہ قرآن کریم کی وہ مشہور آیت ہے کہ من قتل نفسا متعمدا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ من قتل نفسا فکأنما، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک دوسری آیت اس سے اسی طرح ہے کہ جس نے من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس میں کسی مسلمان کی، یعنی جب ایک عام انسان کی بات ہے تو ایک مسلمان کا خون تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ قرآن کریم کے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں کہا گیا تمام مومن بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مساوات انسانی۔ اسلام نے بنی نوع انسان کو وحدت اور مساوات کا سبق دیا کہ تمام بنی نوع انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، قبائل، خاندان اور اقوام محض باہمی تعارف کے لیے ہیں۔ اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد ہیں: قانونی مساوات اور سماجی مساوات۔ ایک قانون ہے امیر ہو یا غریب، سربراہ حکومت ہو یا عام انسان، کسی کو کسی بنا پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ معاشرتی مساوات سے مراد ہے کہ عام اجتماعی زندگی میں کسی کو کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں، بلکہ عزت و اکرام کا معیار فقط تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسلام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کی انسانیت کو مساوات کا پیغام دیا اور یہ بتایا کہ پوری دنیا کی انسان یا پوری نوع انسانیت برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی، یعنی انسان میں قبیلہ، خاندان یا علاقہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ صرف باہمی تعارف کے لیے ہیں، یہ فضیلت اور برتری کی دلیل نہیں ہے۔ اسلام نے جو مساوات کا پیغام پیش کیا وہ دو طرح سے، ایک قانونی مساوات، ایک سماجی مساوات۔ قانونی مساوات یہ ہے کہ سب کے سب برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ رعایا کے لیے کوئی قانون، ایک ہی قانون میں رعایا پہ سختی کی جائے اور حکمراں کو اجازت دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ اسی طرح اس کے بالمقابل معاشرتی مساوات جو ہے، معاشرتی مساوات سے مراد یہ ہے کہ عام اجتماعی زندگی میں بھی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں۔ توازن، اسلام کی ایک اہم خصوصیت اعتدال و توازن بھی ہے۔ اسلام نے زندگی کی دو انتہاؤں کے درمیان ایک حسین توازن اور اعتدال قائم کیا ہے۔ انسانی زندگی میں اعتدال صرف الہامی ہدایت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ دین اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہترین توازن قائم کیا۔ ایک طرف فرد کی نشو و نما کا پورا سامان کیا تو دوسری طرف اسے اجتماعی ذمہ داری کے نظام میں منظم کیا۔ یعنی اسلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ کہ اسلام نے انسان کو اور مسلمانوں کو اعتدال و توازن کا پیغام پیش کیا، یعنی اسلام نے جو اعتدال و توازن کا پیغام پیش کیا وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام میں جیسے کہ یہودیت، عیسائیت میں ہے کہ رہبانیت کو، یعنی جو راہبانہ زندگی گزارتا ہے اسی کو بہتر مانا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہو، یعنی دنیاوی امور بھی انجام دو اور دینی امور بھی، یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی خود کو تکلیف دے کر کے
عبادت کرنا یا اس طرح سے خود کو مشقت میں ڈال کر کے ڈالنا، یہ کسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ پورے مہینے سو ہی نہ نمازی پڑھتے رہو پورے مہینے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں تو سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی دونوں امور انجام دیتے ہیں آپ ساتھ ساتھ، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ عیسائیت میں ہے کہ شادی کرنا پاپ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ہندوازم میں بھی یہ ہے کہ شادی کرنے کو غیر شادی شدہ زندگی کو سب سے بہتر زندگی مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اسلام نے ایک اعتدال کا رویہ اختیار کیا، نہ تو افراط نہ تفریط۔ اسی طرح اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی بہترین توازن قائم کیا، یعنی فرد کی نشو و نما کا بھی سامان پیدا کیا کہ ایک فرد کی ذاتی شخصیت کیسے ارتقا کرے، پھر دوسری طرف اس کی اجتماعی زندگی کیسی ہو، اجتماعی ذمہ داری کو بھی اس پہ رکھا گیا اور کہا گیا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ جیسے ایک شوہر ہے تو اس کے ذمہ بیوی کے حقوق رکھے گئے، بیٹا ہے تو باپ کے حقوق رکھے گئے، باپ ہے تو بیٹوں کے حقوق رکھے گئے، یہ اجتماعی زندگی کی چیزیں بھی اس کو فراہم کی گئی۔ اسلام کی ایک خصوصیت ہے ابدی اور دائمی مذہب، یعنی اسلام ابدی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اس تغیر پذیر دنیا میں انسان کے لیے محض اپنے فکر اور تجربے کے بنا پر ایسے اصول وضع کرنا ممکن نہیں جو دائمی اور ابدی ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے اسلام کے اصول و ضوابط بھی دائمی اور ابدی ہے، کیونکہ یہ بھی اسی خدائے لم یزل ولا یزال کی طرف سے وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی انسان کا فکر اور تجربہ جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جتنی اس کی زندگی ہوگی اتنا تجربہ ہوگا، جبکہ دنیا جو ہے بدلتی رہتی ہے، دنیا کے اندر حرکت ہے، یہ آج جو چیز ہے وہ 100 سال کے بعد بعین ہی اسی طرح کی دنیا ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ آج کے 100 سال پہلے جس طریقے سے زندگی گزرتی تھی انسانوں کی اور آج جو زندگی گزر رہی ہے اس میں بہت فرق آ چکا ہے۔ تو اس لیے انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اس بدلتی دنیا میں وہ کوئی ایسا اصول وضع کر دے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، جن اصولوں پر چل کر کے انسان، جن اصولوں پر ہر دور کا انسان چل سکے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین چونکہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہ جو اصول و ضوابط طے کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اسلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دین بنایا ہے، اس لیے اس میں آپ نے وہی تعلیمات، وہی اصول اور وہی ضوابط پیش کیے گئے جو ہمیشہ ہمیش چل سکے۔ اسلامی نظریہ حیات کی خوبی یہ ہے کہ جہاں وہ ایک طرف زندگی کی ابدی صداقتوں کو پیش کرتا ہے، وہیں انسانی معاشرے میں جو فطری تغیرات آتے رہتے ہیں ان سے پیش آمدہ مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔ اصلاحی اور انقلابی دین، یعنی اسلام کی امتیازی خوبی میں ایک یہ ہے کہ اسلام اصلاحی اور انقلابی دین ہے۔ اسلام ایک تبلیغی اور اصلاحی تحریک ہے، اس تحریک کا مقصد ریاست اور نظم کا قیام ہے۔ مسلم معاشرے کا ہر فرد اصلاً معلم اور داعی الی الحق کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں یہ حکم دیا کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی اور سرکشی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ اسی طرح اسلام ایک انقلابی تحریک بھی ہے، اس کا مقصد نیکیوں کی اشاعت اور برائیوں کی بیخبنی ہے اور خدا کی زمین پر ظلم و ستم، استحصال، ناجائز نفع اندوزی، جبر و تشدد، فحاشی اور گمراہی کو مٹا کر گلشن حیات کو اچھائیوں سے بھر دینا ہے۔ خلاصہ اس سبق کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے اسلام کی اہم ترین خصوصیت کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے توحید کے بارے میں پڑھا۔ توحید اسلام کی اہم ترین خصوصیت ہے، اسی طرح اخوت اسلامی، پھر اعتدال و توازن اسلام کی خصوصیات میں نمایاں خصوصیت، پھر ابدی اور دائمی مذہب، یعنی اسلام دائمی مذہب ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اصلاحی اور انقلابی